بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد بن عبد اللہ خاتم النبیین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ برادران اسلام و معزز سامعین و حاضرین، بفضلہ تعالی آج ہم 7ویں رمضان المبارک میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو اس مناسبت سے آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے گناہوں اور تمام بری عادتوں سے کلی اجتناب کا اہتمام۔ عزیزان گرامی، رمضان المبارک کا ایک اہم ترین کام، بلکہ اس مہینے کا سب سے اہم اور بنیادی مقصد ترک منکرات ہے، یعنی ہر قسم کے ظاہری و باطنی گناہوں سے کلی طور پر اجتناب کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کی فرضیت کا مقصد ہی یہ بتلایا ہے کہ لوگ گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ اسی لیے روزے میں جائز اور حلال چیزیں ترک کروا دی جاتی ہے تاکہ حرام اور ناجائز چیزوں کا ترک کرنا اور بھی زیادہ آسان ہو جائے۔ رمضان کی صحیح قدردانی تب ہوگی کہ آدمی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر قسم کی نافرمانی سے بچے۔ گناہ کی مثال زہر کی سی ہے کہ اگر کوئی طاقت کی غذائیں کھانے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار تھوڑا سا زہر بھی کھانا شروع کر دے تو کیا طاقت آئے گی؟ طاقت تو کیا آئے گی، جان کی خیر منانے پڑ جائے گی۔ نیکی کے ساتھ گناہ کرتے رہنا بھی ایسا ہی ہے کہ اگر ہم کسی گناہ میں مبتلا ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ رمضان کا مہینہ صبر اور نفس کے مجاہدے کا بہترین زمانہ ہے۔ شیاطین قید ہے، نفس ٹوٹا ہوا ہے، روح متاثر ہے اور ہمارے ارد گرد سب روزے دار ہیں۔ گناہ سے بچنے کے سارے اسباب مہیا ہے، بس اللہ سے مدد مانگ کر اگر ہمت سے کام لیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد شہوات پر غالب آنا ممکن ہو جائے گا۔ وہ گناہ جن کا چھوٹنا ناممکن معلوم ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے آسانی سے چھوٹ جائیں گے۔ بس ہم یہ طے کر لیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ آنکھ غلط جگہ پر نہیں اٹھے گی، یہ طے کر لیں کہ رمضان المبارک میں اس زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلے گی، جھوٹ اور غیبت کا کوئی لفظ زبان سے نہیں نکلے گا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اس زبان پر تالا ڈالنا بہت ضروری ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ روزہ رکھ کر ہم حلال چیزوں سے تو پرہیز کر لیں لیکن اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے گریز نہ کرے، اس لیے کہ غیبت کرنے کو قرآن مجید نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالی نے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، لہذا غیبت سے بچنے کا اہتمام از حد ضروری ہے۔ اس ماہ مبارک میں جھوٹ سے، فضول کاموں سے، فضول مجلسوں سے اور فضول باتوں سے بچنے کا اگر اہتمام کریں گے تو اس ماہ مبارک کے انوارات و برکات کو محسوس کریں گے، ورنہ تو یہ مہینہ ایک بوجھ سا بن کر گزر جائے گا۔ رمضان المبارک میں نماز با جماعت اور تکبیر اولیٰ کا اہتمام۔ تکبیر اولیٰ کا مطلب ہے امام کے تکبیر تحریمہ کہنے کے ساتھ ہی جماعت میں شامل ہو جانا۔ حدیث پاک میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرے اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے عطا فرماتے ہیں، ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا اور دوسرا پروانہ نفاق سے بری ہونے کا۔ رمضان المبارک میں ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں، انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی توفیق نصیب ہوگی۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ رمضان میں جس نیک عمل کا اہتمام کیا جائے اللہ پاک رمضان کے بعد بھی اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔